السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے یہ ویڈیو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں کہ سلام کرنے کیسا ہے، کس سے سلام کیا جائے، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کب سلام کیا جائے اور کس سے سلام نہ کیا جائے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اس سے قبل میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، سلام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا جواب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رائج دو۔ پتہ کیا چلا کہ ایک دوسرے سے سلام کرنے سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا سوال یہ ہے کہ سلام کب کیا جائے، تو اس کا بھی جواب ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یعنی پہلے ہم بات چیت نہ کریں، پہلے سلام کریں اس کے بعد گفتگو شروع کریں۔ حالانکہ آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں اور جو پہلے بات چیت کرتے ہیں پھر بعد میں سلام کرتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کا خلاف کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، پہلے سلام کرتا ہے، اس کی فضیلت و عظمت کے تعلق سے حدیث پاک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا غرور تکبر سے پاک ہے، یعنی جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس کے اندر تکبر، ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سلام کب کیا جائے اور کب نہ کیا جائے، تو اس کا بھی جواب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اگر بیٹھنے کی ضرورت ہو تو بیٹھ جائے، اور جب چلنے لگے تو دوبارہ سلام کرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ جو لوگ قرآن شریف یا وعظ سننے سنانے میں مشغول ہو، پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو، تو انہیں سلام نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم انہیں سلام کرتے ہیں تو حصول دین میں خلل واقع ہوتا ہے، اور دین کے علم کے حصول میں خلل واقع کرنا یہ غلط ہے۔ اب سلام کرنے کی برکت کیا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، کیونکہ تیرا سلام تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے گھر والوں، والدین کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سلام کے بدلے میں ہمیں تو نیکیاں دے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں رحمت و انوار کی بارشیں بھی ہوں گی۔ اب سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے سلام کرنا چاہیے، تو اس کا بھی جواب آپ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کر لیں۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام کرنے میں غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھائی ہیں جب وہ سلام کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو پیشانی تک لے جا کر اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اپنے سماعت فرمائی۔ اور نیز آج کے جو ماڈرن زمانے میں جو انگریزی سلام ہے یا ہندوؤں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس طریقے کو بھی نہ اپنائیں۔ یہاں پہ ایک ضروری مسئلہ جان لینا ہے
سلام ہمیشہ اور ہمیشہ صرف اور صرف مذہب اسلام کی روشنی میں ہی کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلام کس کو کیا جائے اور کس شخص کو نہ کیا جائے۔ اس کا جواب بھی آپ کو میں حدیث پاک کی روشنی میں دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات بد مذہبوں سے ہو تو انہیں سلام نہ کرو۔ پتہ کیا چلا کہ صرف اور صرف سلام مسلمانوں سے کرنا ہے، غیر مسلموں سے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم سے سلام کی نوبت آئے تو انہیں سلام نہ کیا جائے، بلکہ آداب اور سلام کے جو دیگر اب میں سلام کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے۔ ختم سلام لکھا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسرا یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیج دے۔ یہ بہار شریعت میں ہے۔ اگر کسی نے خط میں لکھا کہ فلاں کو سلام کہو تو مکتوب علیہ پر اس سلام کا پہنچانا واجب نہیں، اگر پہنچائے گا تو ثواب پہنچے گا۔ یعنی جس کو خط لکھا وہ کہے کہ فلاں کو سلام پہنچائے تو خط پڑھنے والے کے اوپر سلام کو پہنچانا واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے سلام کو اس تک پہنچا دوں گا، تو اس سلام کو پہنچانا واجب ہے۔ اگر وہ اس شخص کے پاس اس کا سلام نہیں پہنچائے گا تو گنہگار ہوگا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سلام بھیجا تو اس سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟ تو کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچانے والے کو پھر اس کو جس نے سلام بھیجا ہے، یعنی یوں کہے علیکہ وعلیہ السلام۔ تو ناظرین، آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔